السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو کہ اس وقت ساری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی بھی ہے، لگی ہوئی بھی ہے، کیونکہ اتنا ادھم چل رہا ہے، اتنی اٹھا پٹک چل رہی ہے، اتنا رد و بدل چل رہا ہے، اتنے میٹنگز ہو رہے ہیں، یعنی یہ سارے چیزیں ایک طرف۔ میں آپ لوگوں کو سچائی دکھاؤں گا جو کہ گودی میڈیا نہیں دکھاتی، نہ گودی میڈیا بولتی ہے، کیونکہ ان کو جو ہے سو ایک دھونے کے علاوہ باخر کا جو ہے سو صرف ان کی واہوائی، ان کی یہ چیزوں میں الجھ پڑے ہیں یہ لوگ، اور اس میں ہی الجھیں گے۔ بہرحال پھر بھی ہم راہل گاندھی ہو یا انڈیا الائنس کے تمام جتنے بھی ہیں، جس طریقے سے سرکار کیا کر رہی، کیا نہیں کر رہی، کیا چاہ رہی، کیا نہیں چاہ رہی، یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن انڈیا الائنس نے جو اپوزیشن پارٹی ہے، راہل گاندھی ہو یا ممتا بنرجی ہو یا شرد پوار ہو، کوئی بھی یہ بڑھ چڑھ کر، اکھلیش یادو ہو، بڑھ چڑھ کر سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ساتھ بھی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ دیش کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ہندوستان کا مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ ہم سارے ہندوستانی کو ایک ہو جانا چاہیے، ان سارے چیزوں کو ایک طرف رکھے، چاہے سرکار نے کیا کیا ہے دیش کے اندر، یہ چیزیں ابھی دیکھنے کا، حساب کرنے کا یا اس کی کھنچائی کرنے کا نہیں ہے۔ اس وقت ہم سب کو ایک ہو کر اس آتنکیوں کی مدد کرنے والوں کو، آتنکیوں کو پناہ دینے والوں کو، ان آتنکوادیوں کو جو ہمارے 26 بے گناہ لوگوں کی جو جانیں لیے ہیں، ان حرام کے بچوں کو جو بڑھاوا یہ پاکستان دیتا ہے، اس کو کچلنے کا وقت ہے، اس کو کچلنے کا وقت ہے۔ باتیں تو بہت بڑی بڑی کر رہا ہے وہ، لیکن اس کے پاس کیا ہے، اس کی اکنامی پاکستان کی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے کھانے کے فاقے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بات تو تیسمار خاؤں کی کرتے، کیونکہ ان کے پاس سوائے بات کرنے کے علاوہ تو کچھ آتے نہیں ان کو، دوسرا سوائے بات کرنے کے علاوہ بڑے بڑے باتیں، چھوٹے چھوٹے باتیں، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑا چل رہا ہے ہمارے پاس۔ دوسرا جو ہے سو ہمارا وقف امینڈمنٹ بل کو جو کالا قانون لے کے آیا مودی نے، پرائم منسٹر مودی نے، تو یہ اس کے خلاف تو جس طریقے سے ہم نے جو پروٹیسٹ کی جو بھرمار لگائی تھی، سارا دیش بحران ہو گیا تھا کہ کس طریقے سے سارے مسلمان ایک ہو چکے ہیں۔ حالانکہ بانٹنے کی تو بڑی کوشش کی، اہل حدیث کے نام پہ، برولی کے نام پہ، اہل سنت جماعت کے نام پہ، تبلیغی کے نام پہ، گوبندی کے نام پہ، لیکن یہ سارے کلمہ پڑھنے والے ایک ہو گئے، کیونکہ قبرستانی ہو یا مساجد ہو یا عیدگاہیں ہوں یا درگاہیں ہوں، یہ سب وہ کرنے والی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ اس لیے ان کو منہ توڑ جواب ملا، لیکن یہ چیز سپریم کورٹ تک گئی۔ سپریم کورٹ نے پہلے تو صحیح راستے پہ تھا، اب لیکن 5 مئی یعنی 5 تاریخ کے دن پھر 15 تاریخ کا ٹائم دے دیا اس نے، 15 مئی کا۔ خیر وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، سامنے والے کتنے بھی دوشی رہو یا کچھ بھی رہو، لیکن سننا تو کام ہے، جج کا ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ اس لیے 15 مئی کا ٹائم ملا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فیصلہ وہ ہو جائے گا۔ اب رہی بات جو جنگ کی جو چل رہی ہے، جو سارے خلیج کی، کیا ساری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہے، اور پاکستان تو اتنا گھبرایا ہوا ہے کہ جو ہے سو وہاں پہ مشقیں کرنے لگے وہ لوگ، تو جو ہے سو اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے نہیں، ان لوگوں کے پاس گد کھانے کو کھانا نہیں ہے فوجیوں کے لیے، اور پلین لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں نا، پیٹرول نہیں ہے ان کے پاس گد۔ ارے بھائی پیندے پچھواڑ دھونے کے لیے پانی نہیں ہے،
پھر انہوں جنگ لڑتے گئے ہیں، کیسے باتیں، ان کی اوقات دیکھو اور حرکتیں دیکھو، انہوں دوہری زندگی ڈوغلی زندگی جنگے بولتے ہیں، ایک طرف سے آتنک کو بڑھاوا دے رہے، آتنک کو پال رہے، دوسری طرف سے ہم ساوترے ہیں، ہم پاک دامن ہیں بولے تو یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ دبا کے پھٹنے کا ٹائم آ گیا ہے ان کا۔ ان کو 1971 کا یاد دلائیں گے انشاءاللہ، وقت آ گیا اگرچہ تو۔ یہ اب چاہتے ہیں کہ جو ہے سو یہ مسئلہ، جنگ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، جنگ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ٹیبل پہ بھی حل ہوتے، لیکن کون سی لڑائی لڑیں گے؟ ان کو آتنک وادیوں کو تو جو ہے سو انہوں بڑھاوا دے دے کے یہاں پہ لائے ہوئے، اس لیے ان کے اوپر ان کی نہ وضاحت کا بھروسہ نہ ان کی بات کا بھروسہ، ان کے اوپر کر ہی نہیں سکتے، یہ ویسے دہشت گرد ہے یہ۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، لیکن ابھی چندرا بابو نائیڈو اور راہل گاندھی کی آج جو میٹنگ بھی ہے، پھر ایک مرتبہ وہی بڑا اٹھ کے چلا اس کے اوپر کے جو ہے سو این ڈی اے کو سے الگ ہونے کے لیے اس کو، لیکن ابھی راہل گاندھی اس لیے روک رہے ہیں کیونکہ یہ دیش کے اندر اب ماحول ایک دم جنگ سا آ گیا ہے، جنگ ہوگی نہ ہوگی وہ بات دوسری ہے، لیکن ماحول تو وہی بنے ہوا ہے، تو یہ وقت اچھا نہیں ہے، نہیں تو اس کو اب دھکا دیے تو اس کو ایک بہانہ مل جاتا ہے، تو اسی لیے جو ہے سو اس کو وہی سمجھا کہ 4-4.5 گھنٹے آج پھر میٹنگ بھی ہے، 4-4.5 گھنٹے میں، جس میں شرد پوار بھی تھے، جس میں پٹا پیون بھی تھا، یہ ایچ نائیڈو، راہل گاندھی بھی تھے، اکھلیش یادو بھی تھے، یہ سارے موجود تھے وہاں پہ، لیکن سب کو یہی بتایا گیا، یہ بولا گیا کہ کیونکہ یہ وقت وہ نہیں ہے کہ تم اب علیحدہ ہوں گے این ڈی اے سے، چھوڑنے کا پہلے ہی وقت تھا، لیکن آپ لوگ فیصلہ کرنے میں تاخیر کریں، لیکن یہ اب وہ ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم سب ایک ساتھ رہ کر پہلے دیش کو سوچنا ہے، اس کو یا اس کی پارٹی کو بچانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ مسئلہ اپنے دیش کو بچانے کی بات ہے، دیش کے آن پہ آ پڑی یہ بات، تو اسی لیے ہم کو سب کو ایک جہتی سے اور ایک ہو کر اپنے دیش کا کام کرنا چاہیے، دیش کے حق کے لیے کام کرنا چاہیے، دیش کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور یہ آتنک وادیوں کو، پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، ان کو سبق سکھانی چاہیے، یہ تو سارا ہندوستانی عوام بھی چاہتی ہے اور سارے اپوزیشن لیڈر یہ چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ایک خبر یہ اچھی ہے کہ، لیکن آج آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں کہ آج سے لائٹ سارے دیش میں بند ہوگی، اس لیے بند کریں گے آدھا 1 گھنٹہ یہ، تاکہ لائٹ بند کرنے کے بعد آپ لوگوں کو جس طریقے سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے ضعیفوں کو بچانا ہے، اپنے اسکولوں میں سے کیسا نکلنا ہے، اسکولوں میں تربیت دی جائے گی کہ یہ کس طریقے سے کون سی حکمت عملی اختیار کرنا ہے جنگ کے ماحول میں، یہ چیزیں بتانے کے لیے، اس لیے آپ لوگ الارم بجے گا، سیرن بجے گا، سیرن بجا تو جو ہے سو وہی کیسا سیرن 2-3 ٹائپ کے بجائے جائیں گے کہ اسٹارٹنگ کوئی اگرچہ حملہ کر رہا ہے ہمارا دشمن تو کیسا ہارن بجائیں گے وہ لوگ، اس کے بعد وہ خطرہ ٹل گیا تو کون سا ہارن بجایا جائے گا، یہ ساری چیزیں بتائے جائیں گے، اس لیے آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کی اس کے لیے آج سے یہ کام تشکیل دیا جائے گا۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔